السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک میں میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. آج کل ہم ایک سیریز کر رہے ہیں جس میں پاکستان کے تمام مراحل جس سے گزرا ہے پاکستان، معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، بالخصوص ریاستی طور پہ ہمارے ہاں مختلف حکومتوں کا نظام رہا، کئی تجربات کیے گئے، پاکستان ایک ایٹمی قوت بنا، کئی پریشرز، کئی قسم کے دباؤ، چیلنجز ایکسٹرنل انٹرنل وہ بھی فیس کیے. بالآخر ایز اے ریزیلینٹ نیشن ہم آگے تو چلتے گئے، بڑھتے گئے، لیکن اس میں کئی پٹ فال سے کئی ایسے نشیب و فراز آئے. ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے پہلے بھی سیریز میں ہماری رہنمائی کی اور پاکستان کو بنتے بگڑتے دیکھا، اس کے تمام مراحل اور خاص طور پہ وہ پروجیکٹس جو پاکستان کی ایک لائف لائن ہے، لائک کہوٹا نیوکلیئر پروجیکٹ، اس کے وہ آرکیٹیکٹس میں سے ہیں. میری مراد ہے جناب ڈاکٹر محمد اقبال والا. آپ آئی وی لیگ کے پی ایچ ڈی ہیں، اسٹرکچرل انجینئر اینڈ بزنس مین، اور ایک معروف شخصیت ہیں اور وٹنس ہیں ٹو سو مینی ہیپننگس. میری مراد ہے جناب ڈاکٹر محمد اقبال والا صاحب سے. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں جی. یو اسپیئرڈ اے لاٹ آف ٹائم فار اس. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم لاسٹ ٹائم جب ہم بات کر رہے تھے تو آ گیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور، تو جس میں یہ بڑی محنت کر کے بڑے چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے بین الاقوامی جو پریشرز تھے اور بین الاقوامی جو سرویلنس کہہ لیں اس کو بھی آپ نے باقاعدہ آف سیٹ کرتے ہوئے پاکستان میں نیوکلیئر پروجیکٹ کا ایک داغ بیل ڈالی. وہ پھر آگے بڑھا، آگے جا کے کیا چیلنجز آئے، پھر ضیاء الحق کا دور آ جاتا ہے. اس کا ایک ابتدائی ایسا آپ کی طرف سے آ جائے، پھر ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں. جناب میاں صاحب، لاسٹ ٹائم جب ہم پہنچے تھے تو میں نے آپ کو بتایا کہ کہوٹا کی کمپلیشن کے لیے کیا کیا سیکیورٹیز جی، کہ جنرل ضیاء الحق ڈاکٹر قدیر خان کو بلاتے ہیں جی، اور ایک بات کرتے ہیں، ایک بات، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ یہ غلام اسحاق خان اور عارف کو نہ پتہ چلے، قیام عارف کو، جنرل قیام عارف. اب اندازہ لگائیے کہ وہ دونوں لوگ جو تھے، ایک فائنانس کا ہیڈ تھا پاکستان، ایک ایڈمنسٹریشن کا ہیڈ تھا پاکستان. جی بالکل. اگر کوئی ایسی چیز تھی جو ان سے بھی کانفیڈینشیل رکھنی ہے تو پھر باقی کون رہ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، باقی تو پھر وہ جنرل صاحب خود رہ جاتے یا پھر ڈاکٹر قدیر ہو گئے. تو بھٹو صاحب جانے سے پہلے اتنا مومنٹم دے گئے تھے، اتنا مومنٹم ہم نے مار دیا. وہ بعد میں ابھی کہتا جی جی، ہم نے مار دیا ان کو، جو بھی کیا، مرڈر کر دیا، سب کچھ کیا، لیکن وہ جانے سے پہلے اتنا مومنٹم دے گئے تھے کہ بعد میں اٹ واز اے انجوائبل رائڈ. ہر بندے کے لیے یہ تھا کہ یار گاڑی بھاگ رہی ہے، اس میں بیٹھ جاؤ. وہ آواز سے تیز سپیڈ پہ چل رہی گاڑی تھی، اس کو کوئی سپرمین روک نہیں سکتا تھا. جب اللہ کی رحمت ہو تو پھر کوئی نہیں روک سکتا. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بچانا تھا اینڈ وی ہیڈ ٹو بی اے نیوکلیئر پاور. آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسے حالات تھے کہ ایک نٹ خریدنے کے لیے بھی پاکستان پہ پابندی لگی ہوئی تھی، بالکل نہیں خرید سکتے تھے. لیکن ان حالات میں خدا کے فضل و کرم سے ساری کی ساری آرگنائزیشن نے، جو بھی تھا ہیڈ، دیکھیں ایک آنر ہوتی ہے، جو بھی بندہ کرسی پہ بیٹھا ہے اس کے لیے ایک آنر ہے کہ ایک ملک جو ہے ہمارا جیسا ملک. ان دنوں یہ حالت تھی کہ غلام اسحاق خان کو $50 ملین چاہیے تھے تو منتیں کرتے پھرتے تھے ساری دنیا میں، $50 ملین. لیکن اس پروجیکٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے وسائل پیدا کر دیے کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی، اور 83 تک ہم نیوکلیئر پاور بن چکے تھے، باقاعدہ فل فلیج میچور نیوکلیئر پاور. اب اس کے بعد جنرل ضیاء صاحب نے قبضہ کر لیا. افسوس یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں آج تک کوئی بندہ یا کوئی بندے دا پتر نہیں نظر آیا جو سوچے کہ پاکستان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. پاکستان کے لوگ تو میٹر ہی نہیں کرتے، وہ تو ان کے کھاتے میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. کہ اللہ کا شکر ہے کہ محمود غزنوی آیا، اس نے 17 حملے کیے انڈیا پہ. تو جب بھی حملے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ پاپولیشن ٹرانسفر بھی ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. تو بہت چند لوگ، تھوڑے لوگ جو تھے وہ تو ویسٹ کی طرف سے آ گئے،
لیکن کبھی کبھی وائرس بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، وائرس تو نہ برداشت کر لیتے ہیں. پاپولیشن نہ بھی ہو تو پھر بھی وائرس آ جاتا ہے. وائرس ہمیں تو کسی وائرس کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں، ہم اللہ کے فضل سے ہم خود ہی اتنا برا وائرس ہیں کہ ہم اسی کوئی بندے دے پترا والا کام کرتے ہیں. اپنے آپ ہی تباہ کرنے تلے ہیں. تو دو سیکشن سوسائٹی کے یہاں پر. ایک تو ویسٹ سے آئے، باقی جو لوگ تھے میجورٹی وہ تو لوکل تھے نا. لوکل تھے جی، لوکل اکثریت تو لوگوں کی لوکل کی تھی. اور وہ جو لوکل تھے ان لوگوں کو ہندوؤں نے اتنا دبا کے رکھا ہوا تھا کہ وہ شودروں سے بھی نیچے تھے. اب ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی نیا ملک قائد اعظم نے سول اکیلے قائد اعظم نے اتنا کریکٹر سٹرونگ تھا کہ انہوں نے پاکستان بنا دیا. اس کے بعد ضرورت یہ تھی، دیکھیں ایک بچہ ہوتا ہے اس کو ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، کوئی فیکٹری لگا لیں پھر ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، کوئی بھی کام کریں تو اس کے لیے ٹریننگ کر کے تربیت کرنی پڑتی ہے. پاکستان میں پہلے دن سے لے کے تربیت ہوئی نہیں. انویزیبل فورسز نے پہلے قائد اعظم کو مار دیا، پھر لیاقت علی کو مار دیا، پھر آپ پچھلے ہم نے ڈسکشن کی تھی کیا انجام ہوا جنرل ایوب صاحب، ان کو کتا کہہ کے لوگوں نے مارا. یا خان کیا وہ اعتراف کرتے تھے گھر میں کہ میری یہ حالت ہوگی. ہاں خود انہوں نے کہا، خود کہا جب اس نے کسی نے کہا نا کہ یہ کروا لیتے ہیں جی ریفرینڈم کروا لیتے ہیں، انہوں نے کہا میرا پریزیڈنٹ ایوب نے خود کہا کہ میرا ریفرینڈم ہو گیا، میرا تو گرینڈ سن باہر کھیل رہا سی تو کہہ رہا سی کتا ایوب کتا. اچھا اس کے بعد یا خان کوئی دفنانے نہیں جاتا تھا. کیا تماشے کیے، ایسٹ پاکستان کو ہم نے لائبلٹی سمجھ کے گنوا دیا. کبھی ایسا بھی ہوا ہے. آجا اس کے بعد وہ بڑے پیٹریوٹ لوگ تھے. ابتدا میں دیکھیں لاہور ریزولوشن وغیرہ میں کتنا ان کا کردار تھا. کردار ہی ان کا تھا. ادھر سے ویسٹ پاکستان سے تو بد کردار بٹیرے تھے، مطلب پرست لوگ. اچھا تو اپرچونسٹ زیادہ تھے. اس کے بعد میں سوچتا ہوں ہمیشہ کہ جب بچے اسکول میں جائیں گے، پاکستان کے بچے اسکول میں جائیں گے تو وہ پاکستان کی تاریخ پڑھیں گے تو کیا کہیں گا؟ ہماری تاریخ یہ ہے کہ وی آر دا بگیسٹ کرمنلز ان دا ورلڈ. کرمنلز بڑی باعث شرم بات ہے. باعث شرم، اس سے شرم کیا ہو سکتی ہے؟ تو وہ جو مقام تھا کہ ہم ایسی لیڈرشپ آتی، وہ ابھرتی لیڈرشپ، لوگوں کو ٹریننگ کرتی، لوگوں کو ریلیف دیتے، لوگوں کا خیال کرتے، اور ہم ایک قائد کا ویژن آگے ٹرانسفر کرتے، ہم ایک قوم بن جاتے. لیکن ہوا یہ، آپ حیران ہوں گے کہ انڈیا سے ایسے لوگ آئے جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ زمین کیسے ہوتی ہے، ایگریکلچر کیسے ہوتا ہے. اور یہاں تو وہ بن گئے مربوں کے مالک. یہاں مربوں میں مل گئے. ایک چھوٹا سا لطیف ہے ٹو میک دا سبجیکٹ لائٹر. ایک صاحب تھے ادھر آ کے مربے تھے، تو ان کو یہ وہاں پتہ نہیں کیا تھے، مسلی تھے کیا تھے، انڈیا سے ادھر آئے تو قبضہ کر لیا، کیونکہ اس وقت انہوں نے یہ کیا، بیوروکریٹس نے یہ کیا کہ میں آپ کی ایسٹ ویریفائی کروں گا، آپ میرے ایسٹس ویریفائی کرتے ہیں اور وہ ہمیں الاٹمنٹ ہو جائے. اور جس کو کہا جی یہ کلیم تھا جن کا یہ ہے. ادھر ہندو گئے تھے کافی چھوڑ کے، ادھر سے جتنے آئے تھے نا وہ تو بیچارے غریب گروپ ہی تھے. یہ جتنے لوگ انڈیا سے آئے تھے ان میں ٹریڈرز تھے، بزنس مین کوئی نہیں آیا. ٹریڈر کی مینٹیلٹی ہوتی ہے کوئی شام کو گدے میں سے پیسے دیکھنا چاہتا ہے. بزنس مین ہوتا ہے وہ انویسٹ کرتا ہے اور وہ انتظار کرتا ہے کہ پروفٹ ہوگا. اس کا ویژن بھی براڈ ہوتا ہے، یعنی ایک براڈر ویژن نیچرلی، کیونکہ انویسٹمنٹ جو کرتا ہے اس کی ویژن آٹومیٹیکلی وائڈ ہو جاتی ہے، براڈ ہو جاتی ہے. اچھا تو سارے یہ آئے ٹریڈرز، انہوں نے قبضہ کر لیا انڈسٹریز پہ، اور اس کے بعد جو مار دھاڑ کی انڈسٹریلسٹ نے وہ آپ کو پتا ہے. انہوں نے کوئی ہمارے ٹیکسٹائل کہتے ہیں نا، ہماری ٹیکسٹائل جو ہے وہ سب سے بڑا فارن ایکسچینج ارنر ہے. مجھے یہ بتائیں کسی انڈسٹریلسٹ نے کوئی ٹیکنالوجی یوز کی ہے؟ ٹیکنالوجی ہے. اور لوگ جو ہیں وہ پھٹی لے آتے ہیں، وہ فیکٹری میں جا کے دھاگا بن گیا اور انہوں نے دھاگا بیچ کے کپڑے بنا لیے. یہ ایکسپورٹ. ہمارے ہاں کئی عرصہ سپنڈل چلتا رہا ہے اور جبکہ دنیا میں سپنڈل آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا.
اور بعد میں پھر وہ انہوں نے لگائے گئے یہاں کبھی کوئی ٹیکنالوجی، کوئی امپرووائزیشن ٹیکنالوجی سے امپروو کر کے اچھا کپڑا بنانا. ڈاکٹر صاحب ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ تو ہے ہی نہیں نا ہمارے یہاں. وہ تو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی؟ وہ تو تصور ہی نہیں ہے. ایک تو چھوٹی سی کمیونٹی تھی جو ویسٹ سے آئی، باقی تو سارے بیچارے شودروں سے بھی کم تھے، تو ان کی ڈیولپمنٹ اور ترقی نہیں ہوئی، تربیت بھی نہیں ختم ہو گئی. بالکل بالکل. اچھا، تو اب میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہمیں کرنا پڑتا ورکشاپ پریکٹس. تو ایک دن ہم تھے 7 لڑکے تھے، تو ایک پلم باب بنانا تھا. آپ کو پتا نا پلم باب ہوتا ہے جیسے مستری دیکھتا ہے دیوار ورٹیکل ہے کہ نہیں ہے، تو وہ بنانا تھا. اور انہوں نے ہمیں ایک مستری دیا ہوا تھا، کوئی چھوٹی موٹی شیپ کر دو، اس کے بعد ہم پلم باب بنائیں گے. اب 7 کا کام اس نے کرنا تھا. اس کے بعد ہم نے مشیننگ کر کے پروفیسر کو دینا تھا مارکنگ کے لیے. ٹھیک ہے. ایک لڑکے نے اس مستری کو کہہ دیا کہ میرا کام پہلے کر دو. ہم نے بڑا محسوس کیا کہ اس کی کیا ضرورت تھی، لیکن ہم تو چپ رہے. تو مستری کہتا صاحب جی آج تمہیں ایک بڑی پتے دی گل سناواں. کہتا جی صاحب جی لوکاں دے مادی حالات 6 مہینے میں بدل سکتے ہیں، لیکن ذہنیت بدلنا واسطے 7 پشتاں چاہیے. کتنی بڑی بات کیا گیا، کتنی بڑی بات کیا گیا. تو ابھی یہاں کتنی 70 سال میں کتنی پشتیں ہوئی ہیں؟ اب 7 تو نہیں، چلے 2 یا 3 ہوئی ہیں. 2 یا 3 ہوئی ہیں نا. یہ تو بڑی، ابھی تو 4 پشتیں اور چاہیے. اور اس وقت جو ہمارے حالات، اس وقت تک تو ہم زیادہ بیڑا ڈبو چکے ہوں گے، گند میں ہم جا چکے ہیں. جو ہم نے اس ملک کا حال کر دیا ہے، اس میں 4 پشتیں چھوڑیں، یہی رہ جائے، یہی زندہ رہ جائے تو بڑی مہربانی ہے. اب فوج میں ایک بڑی اچھی ٹریننگ ہو جاتی ہے لوگوں کی، بڑی اچھی ٹریننگ ہو جاتی ہے. اور پھر جب آرمی چیف بن جاتے ہیں تو ان کو تو ساری دنیا میں ایک ریکگنیشن مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جگہ ملے نہ ملے، امریکہ اور چائنا میں تو مل جاتی ہے. بالکل وہاں تو ہے. بات سنیں، میں ایک آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک ڈی سی جو ہوتا ہے نا، ڈی سی وہ ایک چھوٹا افسر ہوتا ہے. پریزیڈنٹ پاکستان کا بہت بڑا آدمی ہوتا ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے اس کا. اگر پریزیڈنٹ کسی جگہ کسی شہر میں وزٹ کے لیے جاتا ہے تو گورنر صاحب بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، چیف منسٹر بھی ساتھ ہوتے ہیں، سارے لوگ ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیں اگر پریزیڈنٹ جا کے اور ڈی سی کو جفی ڈال لے تو باقی کیا کریں؟ یہ ہماری اور بات یہ ہوتی ہے کہ بیک گراؤنڈ مینٹیلٹی. بالکل ایگزیکٹلی. جب تک یہ انگریز کی جو خوبی تھی، وہ گھوڑیوں کو بھی مور لگاتا تھا. ہمارے ہاں ہمیشہ ہمارے گھر میں 4-5 گھوڑیاں تھورو بریڈ جو ہوتے ہیں، تھورو بریڈ لگاتے تھے اور مور لگاتے تھے گھوڑی پر. بالکل. اور اس کے ساتھ ایک کتاب ہوتی تھی. یہاں تو کسی کا پتہ ہی نہیں کہ کون ہے. یہاں خچر زیادہ ہے میرا خیال ہے. نہیں، خچر تو بہت اچھا، خچر تو پھر بھی اچھا جانور ہے. خچر تو بڑا زبردست ہے. خچر تو پورے عرب میں خچر کی بھی کوئی بگڑی شکل ہے. ادھر کھچیرے ہیں. تو انفارچونیٹلی، اور اسی طرح جدید ضیاء سے میرا بڑا رابطہ رہا. میں نے جی ایچ کی کو 5-7 پریزنٹیشنیں بھی کی، کام بھی کھڑے کیے. میں بہت کام کرتا تھا اس وقت، کہوٹا کے ساتھ ساتھ ہی میں اور بھی کام کرتا تھا، بڑے کام کیے. لیکن جنرل صاحب جو ہے نا، ایک تو وہ جھوٹ بہت بولتے تھے، اور بولتے بھی بڑا وہ دین کے نام پہ تھے، نام بھی ہے نہیں. اور دوسرا، میں کہوٹا کے ریفرنس سے آپ کو ایک بات بتاؤں. یہ بڑی اہم ہے چونکہ لوگ سننا چاہتے ہیں آپ کے. منیر احمد خان ایٹامک انرجی کے چیئرمین تھے. اور ان کو 3-4 ایکسٹینشنیں ملی تھیں، 3-4 ایکسٹینشنیں. اب اس وقت جب کہوٹا تھا تو شروع ہوا، ڈاکٹر خان صاحب پہلے ایٹامک انرجی کمیشن میں گئے جا کے، اور پھر بھٹو صاحب نے ایک نئی آرگنائزیشن بھی بنا دی. لیکن منیر احمد خان ایڈوائس ہی، وہ میٹنگ کے لیے ٹائم ہی نہیں دیتا تھا. اچھا. اور ادھر تھا کہ شام کو 10 دن میں 4 دفعہ میٹنگیں چاہیے، 10 میٹنگیں چاہیے، ہر فیصلہ کرنے ہوتے تھے. وہ ٹائم ہی نہیں دیتا تھا منیر احمد خان ٹائم. اور منیر احمد خان کے متعلق باقی کی اوپینین چھوڑیں، اس کی جب 4تھی یا 5ویں جب بھی ایکسٹینشن کا ٹائم آیا تو زیادہ اپنے ورڈز ہیں، ہے تو رامزادہ سی اے کا ایجنٹ، اس کو ایک اور ایکسٹینشن دے دو. یہ جنرل ضیاء کے اپنے الفاظ تھے. جنرل
آپ حیران ہوں گے جنرل صاحب فوجی ماحول میں بڑی گالیاں دیتے تھے، بہت گالیاں دیتے تھے فوجی ایٹماسفیئر میں. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں گالی نہ ریپیٹ کریں، لیکن بہرحال نہیں ریپیٹ کیوں کریں، ریپیٹ تو ہمارا کیا کام ہے. ٹھیک ہے. تو جنرل صاحب نے کیا کمائی کی؟ کہوٹا کا کام جو تھا نا وہ چلا ہوا تھا، وہ تو چلا اس کو کوئی روک نہیں سکتا. انہوں نے اس میں امپرووائزیشن کوئی امپروومنٹ کی کوئی، یا وہ اتنا کام ہو گیا ہوا تھا کہ ضرورت نہیں تھی آگے جانا تھا. اس میں بھی ایک دن پیسے کی کمی ہوئی تو میں کریڈٹ دیتا ہوں ضیاء کو. اچھا. وہ جب ڈاکٹر قدیر صاحب نے کہا جی کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو پیسے نہیں ملتے تو اور پیسے کی کیا ضرورت ہے، غلام صاحب کو یہ کرو، فٹافٹ پیسے شروع ہو گئے. فٹافٹ پیسے شروع ہو گئے. وہ تو بڑا اچھا تھا. دوسرا، جب منیر احمد خان بات ہی نہیں سنتا تھا، زاہد علی اکبر اور ڈاکٹر صاحب کی بات ہی نہیں سنتا تھا، اپوائنٹمنٹ ہی نہیں دیتا تھا، تو بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے، انہوں نے آرگنائزیشن بنا دی، وہ اپوائنٹمنٹ نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے. بھٹو صاحب کو جا کے ملے جنرل زاہد، اور انہوں نے بتایا، اور پھر انہوں نے یہ آرگنائزیشن جو تھی نا نئی بنا دی اوور نائٹ. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہوٹا ریسرچ لیبارٹری KRL اور AQ خان، اور 3 بندوں کو، غلام رضا خان، AGN غازی، آغا شاہی، ان کو نومینیٹ کر دیا کہ جتنے پیسے ان کو چاہیے آپ نے فوراً دینے ہیں. وہ بنا. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے نظام ہے نا، اس میں کہتے ہیں، میں نے پڑھا ہے کہ جو ظلم کرتا ہے اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اف یو ڈونٹ مائنڈ، اب ہم بریک کی طرف ذرا جانا ہے تو بریک کے بعد دوبارہ. تو ناظرین ہم جائیں گے بریک پر، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں. بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد اقبال والا صاحب. آپ نے پاکستان کے بہت سے حالات جو ہیں اور قریب سے سب چیزیں وٹنس کی ہیں، جس میں یہ ہی از ون آف دی آرکیٹیکٹس آف کہوٹا ریسرچ لیبس، اور ہمارا جوہری پروگرام اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں منیر احمد خان ٹائم نہیں دیتے تھے، تو وہ پھر انہوں نے آغا شاہی اور ان کو کہہ دیا. اور ڈاکٹر قدیر، کیونکہ میں تو ان کے ساتھ ٹریول کرتا تھا کہوٹا، ڈاکٹر قدیر صاحب کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب ہم بازار جاتے ہیں تو 10 روپے کا سودا لیں تو سوچتے ہیں، لیکن جب میں بھٹو صاحب کے پاس جاتا ہوں تو 10 کروڑ کی بات کروں تو کہتے اوکے 500 فٹافٹ چیک آ جاتا تھا. دس از ہاؤ کہوٹا واز بلٹ انڈر بھٹو صاحب. بھٹو واز سو پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. ہی واز اے مین آف ویژن. He was a man of vision. He was a politician. اور الحمدللہ اس کو آپ جیسی ٹیم بھی مل گئی آگے، جنہوں نے وہ سارا مشن آگے لے کے چلے. وہ تو لیڈر ہو تو پھر کام خود ہی بخود ہونا شروع ہو جاتا ہے. کمٹمنٹ وہ پھر انسپائر ہو جاتی ہے. ایبسولوٹلی، وہ ٹیم اسپرٹ ہو جاتی ہے. جب ریسورسز دیں تو ٹیم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جو اب لیکنگ ہے گزشتہ کئی سالوں سے، یہاں کچھ 5 دہائیوں سے یہ چیز نہیں ہے. ویسے یہاں کچھ بچا ہی نہیں، کچھ بچا ہی نہیں ہے. نہ وہ اسپرٹ ہے، نہ وہ ڈائنامزم ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے. جی. اگر ہمارے پاس کہوٹا نہ ہوتا نا تو ہماری وہ حالت ہوتی جو چوڑوں کی ہوتی ہے. ہمارے پاس کہوٹا نہ ہوتا، باقی باتیں چھوڑ دیں، باقی تو ہم نے کوئی انسانوں والا کام کیا ہی نہیں، اپنے انسانوں والا کام کیا ہی نہیں. اب میں آتا ہوں جنرل ضیاء صاحب. ہاں جی. ٹھیک ہے، انہوں نے امریکنوں کو کہنے پہ مارشل لا لگا دیا ایٹ اے ٹائم جب پولیٹیشینز نے ایگری کر گئے تھے. سارا ریپروچمنٹ ہو گئی تھی، ریپروچمنٹ مکمل ہی ہو گئی. تو کیا کیا؟ 10 سال اس ملک کا ستیہ ناش کیا، اس ملک کے ساتھ پروسٹیچیوشن کی، اور اس کے بعد انجام کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. ہم تو بالکل ریورس گیئر میں چلے گئے. اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ جو شخص ظلم کرے گا اور کسی سے زیادتی کرے گا اس کو اس دنیا میں بھی عذاب ملے گا، اگلی دنیا میں بھی عذاب ملے گا. جس طریقے سے بھٹو صاحب کو، میں نے پچھلی دفعہ کہا بھٹو صاحب فیلڈ ایز اے پولیٹیشین. He should have played politics with Jawahar. آپ نے بڑی کینڈیڈ بات کی، بڑی بالکل صحیح بات ہے. تو اگر وہ پالیٹکس پلے کرتے تو he would have lived. He would have continued. وہ بلکہ اپنے ان تمام حریفوں کو آؤٹ لیو کر دیتے. لیکن اب دیکھیں کہ جنرل ضیاء صاحب سے کیا ہوا. وہ جس آگ میں وہ 2 ٹینک تھے M60 ٹینکس،
وہ پاکستان کی ٹرین میں چل ہی نہیں سکتے. دے آر ویری ہیوی ٹینکس, M60 ٹینکس. وہ جو ٹینک بھیجے انہوں نے بہاولپور میں, جو ٹینک جنرل ضیاء الحق کو مارنے کے لیے, انہی دوستوں نے جنہوں نے کہا تھا مارشل لگا دو, وہی مارتے ہیں بعد میں, وہی مارتے ہیں. M62 انہوں نے تو اپنا پریزیڈنٹ ایلیمینیٹ کر دیا تھا. ہاں, M60 ٹینکس بھیجے, وہاں کوئی ٹینک تو ایگزامینیشن نہیں تھا, اور جنرل ضیاء اس وقت بہت ڈرے ہوئے تھے. انہوں نے 15-20 جرنیلوں کو ISI کے چیفوں کے ساتھ بٹھا لیا, جنرل اختر عبدالرحمان تھے کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھو, بیکاز ہی واز ویری اسکیئرڈ. اچھا, تو وہ گئے, وہ ایکسیڈنٹ, اٹ واز پلانڈ ٹو کل ہم. کیا ہوا, کیا انجام ہوا؟ تو جو بھی ہو, جس وقت بھی ہو, انسان سوچنا چاہیے کہ میرے اعمال کا نتیجہ کیا ہوگا. یہ بہت ضروری بات ہے. لیکن وہ ضیاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اپنے اندر وہ کنونس تھے کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے. یہ ایک بڑی خطرناک ٹرینڈ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنا کچھ دیکھا ہے, میں نے تھوڑا سا اناٹمی ذرا ان کی پوری جتنے آدمی ہے نا جنرل ضیاء کے, میں نے میکسیمم ٹائم ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے. اچھا, میکسیمم. تو آپ کو ان کی تو تمام انٹریکیسی سمجھ ہوں گی ساری. مجھے ان کی بہت بڑا آرکیٹیکٹ تھے. ہی واز اے گریٹ آرکیٹیکٹ, بہت انٹیلیجنٹ in a negative sense. Sharp person. Very intelligent in a negative sense. ان میں شیطانی پاور کافی تھی. باوجود اس کے وہ ہر وقت جو بڑا اور اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے کہ اللہ معاف کرتے ہیں. ضیاء اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے کہ he did not believe in killing anybody. اچھا, ایک عورت تھی, اس کا ایک بیٹا تھا اپاہج, ٹانگیں بھی ٹوٹی ہوئی, بازو بھی ٹوٹے ہوئے, وہ اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی. اس نے اپیل کی ضیاء الحق کے سامنے کہ میں اس کو دیکھتی رہتی ہوں, میرے کام تو کسی کا نہیں, اس کو معاف کر دو. تو ضیاء الحق نے لکھا, he is already a trouble for the society, kill him. نہیں, آپ نے کہا نا کہ he didn't believe in killing, he believed in killing rather. He believed in killing. He believed in killing. Oh no, he had no mercy. He would kill by words, he will kill by sword, he will kill by gun. He did not spare anybody because he had no fear of Allah. یہ نماز جو تھی نا, ٹھیک ہے, اس کا فیصلہ اللہ کریں گے. وہ تو ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی والدہ کو کہا کہ امی وہ بندے تو بڑے ظالم ہیں لیکن نماز بڑی پڑھتے ہیں. وہ کہتا ہے ہماری والدہ اللہ بخشے کہتی تھی نماز ان کی عادت ہے. تو میرا خیال ہے کہ بھی عادت تھی. لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ عادت تھی. اچھا, لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ عادت تھی. میں نے تو اس طرح, جس طرح آپ بہت قریب سے ان کو, جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میں بیٹھا ہوا ہوں, اور میں نے بہت اچھے واقعات, بڑے اچھے بھی لمحات گزارے ان کے ساتھ. لیکن جو بات تھی ان کی, پھر ان کے ساتھ کیا ہوا, وہ جلے اس آگ میں جو دوزخ کی آگ کے برابر ہے. کیا کوئی سبق شروع سے لے کے آج تک کوئی سبق لیں کسی سے, کوئی سبق لیتے ہیں؟ اچھا, اب آئے, وہ چلے گئے, پھر الیکشن کرانے پڑے, غلام اسحاق خان صاحب کو الیکشن کرانے پڑے. وہ صدر ہو گئے نا اس وقت. اسلم بیگ صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف ہو گئے, پکے آرمی چیف ہو گئے. اس کے بعد الیکشن ہوئے, بی بی صاحبہ الیکشن جیت گئی. پھر بھی 1 منٹ شی واز ڈکلیئرڈ اے سیکورٹی رسک. اور مجھے بتاؤ خدا کے بندو, کوئی پاکستان کا جو پرائم منسٹر بن جائے, وہ سیکورٹی رسک کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ ایک پوزیشن کا نشہ ہوتا ہے. پوزیشن کا نشہ ہوتا ہے. بھٹو صاحب نے کیوں اپنی جان دے دی تو نیوکلیر بام کیوں بنایا؟ ایک نشہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مقام دیتے ہیں, اس کا نشہ ہوتا ہے. You live in that. You live for that, you live in that. تو بالکل صحیح ہے. لیکن وہ نہیں, یہ آپ نے بڑا ایک اچھا نقشہ کھینچا کہ عام لوگوں کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, ہونا چاہیے. ختم تو نہیں ہو گیا؟ نہیں بھی ہے. اچھا جی. اچھا, تو اب میں بی بی صاحب کا الیکشن ہو گیا. سیکورٹی رسک, the invincible forces declared our security risk. کام ہی نہیں کرنے دیا. فارن منسٹر یہ ہوگا, فائنانس والا یہ ہوگا. وہ یہ کہتا ہے بابا, اگر کوئی ہر بندہ یہ سمجھ لے کہ جو اس کا کام ہے وہی کریں, تبھی ملک چلے گا. وہ چلے گا, ورنہ نہیں چلے گا. جو باقی ہے وہ بھی نہیں رہے گا. اللہ نہ کرے وہ نہیں رہے گا. اچھا,
اب میں بی بی صاحبہ الیکشن ہوگی، میں آئی واز ویری کلوز ٹو بے نظیر، ٹھیک ہے، میری بڑی میٹنگ ہوئی ان سے، تو میں نے وہ 88 میں پرائم منسٹر بنی ہاں تھی، جی 88 میں بنی، جنوری 89 میں نے ان کو 22 پیج رپورٹ لکھ کے دی، اچھا، بی بی کو، مائٹ بی اے لینڈ مارک دین، اٹ واز اے لینڈ مارک. ٹھیک ہے، میں نے کہا بی بی فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان گن اینڈ پالیٹکس ہیو گاٹ ٹوگیدر. دس واز دا انٹروڈکشن پیریڈ. گن کا مطلب جب ضیاء الحق نے میاں صاحب کو کہہ دیا نواز شریف میری زندگی لے لو تو کٹے ہو گئے نا. پہلا پیراگراف انٹروڈکشن یہ تھا کہ فار دا فرسٹ ٹائم گن اینڈ پالیٹکس ہیو گاٹ ٹوگیدر. تو یو ہیو ٹو پلے پالیٹکس نے آپ نے کرنی ہے. اس کے بعد ان کے لیے بڑی مصیبتیں تھیں، پریشانیاں تھیں، اور سب سے بڑی پریشانی ان کے لیے زرداری تھا. بی بی کے لیے سب سے بڑی پرابلم پہلے دن سے زرداری تھا. زرداری واز do you think he was playing tool in the hands of certain quarters? No, he was making everybody play in his hands as tools. میرا خیال ہے He is the biggest crook. وہ یعنی کہ سارا کام ادھر اسی خراب ہوا ہے. ادھر سے سارا. And I tell you, بی بی کی بےزتی بھی کرتا تھا. اچھا، میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، میں بیکاز آئی ایم اے وٹنس ٹو دس ون. اچھا، بی بی صاحبہ پرائم منسٹر تھی، اور یہ زرداری شام کو پی سی ہوٹل کراچی میں 4 تھائی ایئر ہوسٹس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور کہتا ہے آئی ٹیل یو ہو از دا پرائم منسٹر، لیٹ می شو یو ہو از دا پرائم منسٹر. وہیں سے فون کرتا ہے بے نظیر کل صبح تک کراچی پہنچو ورنہ میں ڈیوورس کر دوں گا. بی بی صاحبہ ٹک دا فلائٹ اینڈ ان دا مارننگ شی واز ان کراچی. یہ تھا ریلیشن شپ. دس واز زرداری ود بی بی صاحبہ. بہت بےزتی کرتا تھا ان سائڈ. بہت وہ شریف لوگ تھے. بیگم صاحبہ بھی بی بی واز ون آف دا فائنسٹ پرسنس، ویری ریفائنڈ سول، فائن پرسن. ریفائنڈ. اینڈ میرا ان سے انٹریکشن ہے، وہ کافی انٹلیکچوئل ڈیپتھ بھی بڑی تھی. اینڈ آپ کو بتائیں جب ان کو 90 میں نکال دیا گیا سیکورٹی رسک کے بعد، ہاں جی جی، میں پھر ان سے ملا. میں کہا بی بی میں نے یہ آپ کے لیے ایک رپورٹ لکھی تھی، وہ گن اینڈ پالیٹکس والی، گن اینڈ پالیٹکس والی. دیٹ ہیز پریویلڈ. تو وہ اٹ آلویز پریویلز ناؤ، اٹ ڈزنٹ گو بیک، ہسٹری ڈزنٹ گو بیک. ہاں ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں اس وقت آپ کو وقت ہو یا نہ ہو، اب آپ کو کافی وقت ہے، ابھی تو 3 مہینے الیکشن میں، تو یہ آپ پڑھ لیں. پیپلز پارٹی کا ماحول یہ بن چکا تھا کہ جو بھی ان کو نقصان پہنچاتا تھا وہ فائدے مند رہتا تھا. پیپلز پارٹی میں وہ فائدے مند رہتا تھا. اور وہ جب میں نے ان کو رپورٹ دی اس میں میں نے ساری باتیں کی. میں نے بتایا کہ بھٹو صاحب کو مروانے والا کون تھا. راہل رشید اور سعید احمد خان 2 بندے تھے جنہوں نے بھٹو صاحب کا نام FIR میں لکھوایا اور یہ کہا، حالانکہ لوگ سمجھتے ہیں وہ بڑے لائلسٹ تھے. نو بیوروکریٹ از لائلسٹ ٹو اینی بڈی. یہ بات تو ویسے آئی تھنک جب مارشل لا لگنے والا، میں کہتا ہوں آج پتا ہو نا کہ کل صبح مارشل لا لگنا ہے تو آدھے سے زیادہ بیوروکریٹ آرمی ہاؤس میں پہنچے ہوں گے. وہ چھوڑے، ان کو پتا، انٹیلیجنٹ، یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے پاکستان کا. دے آر انٹیلیجنٹ پیپل. یہ پہنچتے ہیں وقت سے پہلے پہنچتے ہیں، یہ پری سینس کر لیتے ہیں چیزوں کو، ان کو پتا ہوتا ہے. بالکل یو آر رائٹ، اس میں کوئی شک نہیں. تو بی بی صاحبہ کو میں نے بتایا، اور اس کے بعد وہ جو آرمی چیف تھے اسلم بیگ صاحب، اسلم بیگ، میں نے بتایا بی بی کو، بی بی میں اب آپ کی میٹنگ کرواتا ہوں چیئرمین آرمی چیف سے. میں کہا بی بی آپ میں ایک ہینڈی کیپ ہے. میں نے کہا بیٹھے ہوئے کسی کو جرت سی یہ بات کرنے کی بی بی سے. میں کہا بی بی ہینڈی کیپ ہے. وہ کہنے کہ کیا ڈاکٹر صاحب؟ میں کہا بی بی ہمارے کلچر میں جب بڑے ناراض ہو نا ایک دوسرے سے تو بغل گیر ہو کے تو مل لیں تو ساری برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. دس کانٹ ہیپن ان یور کیس. آپ یہ کام نہیں کر سکتی تھی، آپ کے میاں کو کرنا چاہیے تھا. بٹ ہی ڈڈ ناٹ پرفارم ایز ہی شوڈ ہیو. میں نے بتایا I think they were not in sync with each other. No, he was a crook. He was a crook. He is a crook. He will always remain crook. وہ ان کا میرا they were not in sync. اس کے انٹرسٹ. اس وقت میرا ایک دوست ہے بڑا قریبی جو زرداری صاحب کا دوست ہے،
वेरी क्रूर. उसने कहा कि मुझे जरदारी ने ये कहा मैंने $1 बिलियन बनाना है, फटाफट $1 बिलियन बनाना है. तो जिसका IMF के बगैर, हाँ, जब उस वक्त मिशन ये था, तो 1 बिलियन में तो उसका सब्र नहीं होता ना, फिर तो 20 बिलियन तक जाएगा. तो पेट काफी बड़ा हो जाता है ना बंदे का, और ख्वाहिशें. मैंने बीबी को कहा कि बीबी बात सुने, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होता है ना, वो आर्म्ड फोर्सेस का हेड होता है. ठीक है, वो पावर, ठीक है, पावर नहीं है उसके पास, कमांड नहीं है, फौजी नहीं है, लेकिन वो हेड होता है. ठीक है. मैं क्या, जब सरोही साहब को रिटायर होना था, डू यू नो हाउ ही वाज कन्वेड, हाउ इट वाज कन्वेड टू हिम कि यू आर रिटायरिंग. मैं क्या, इम्तियाज जो आपका डिफेंस मिनिस्टर था, जी जी जी, इम्तियाज डोगर, मैं कहा आपको पता, उसको टेलीफोन किया और कहा सरोही साहब आपकी छुट्टी हो गई है. सरोही साहब ने सारा गाली दी आगे से, गो एंड टॉक टू द प्रेसिडेंट, डोंट टॉक टू मी नॉनसेंस. मैंने कहा, फिर उन पे केसेस भी बन गए थे गालिबन. जिस यहाँ केसेस की तो हिस्ट्री है. हाँ, ऊपर केसेस हमने जो जाता है, देखें मेरे नजदीक है कि जो भी जिसको भी हुकूमत मिलती है, गिव हिम द टाइम. ये सही है. एंड गिव द टाइम टू द पीपल टू डिसाइड वेदर दे परफॉर्म वेल और नॉट. ये आई थिंक दिस शुड बी द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस. इट हैज नेवर हैपेंड, इट विल नेवर हैपन in the future, in our foreseeable future. and दुआ करें कि अल्लाह ये मुल्क बच जाए. ये अगर वतीरा ना बदला तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे, बहुत खराब हो जाएंगे. तो फौज की इज्जत करना, मैंने कहा भाभी बीबी इज्जत करना तो लाजमी है ना. तो ये मैं क्या, अगर मैं होता ना आपके मियाँ की जगह, तो मैं आपको एडवाइस करता कि पहले तो आपका मिनिस्टर जो है ना वो सरोही जाके मिले, उसके बाद आपका मियाँ उसको खाने पे बुलाए. इट शुड बी सेरेमोनियस थोड़ा जा, और उसके बाद रिस्पेक्टफुल तरीका हो. सरोही साहब को लेके आपके पास आए कि जी कौन सा एम्बेसडर आप बनना चाहते हैं, आप रिटायर हो रहे हैं, वेयर डू यू वांट टू गो. इट्स अ ग्रेसफुल वे ऑफ. मैं क्या, एज केयर टू. अच्छा नो, बीबी का मेरा इतना कॉन्फिडेंस था, बीबी ने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मैं क्या करूं. जब मेरे पास फाइल आई, मुझे अभी तक याद है, ये गोल्फ खेल के आए थे वो जनरल बाबर, नसीरुल्लाह बाबर और असलम बेग, नहीं एक जनरल नसीरुल्लाह बाबर और इम्तियाज जो डिफेंस मिनिस्टर था. मेरे पास फाइल लेके आए कि सरोही साहब ने रिटायर होना है. तो मैंने कहा कि भाई फाइल भेज दो बेग साहब को, तो जो वो ओपिनियन देंगे हम उस पर अमल कर लेंगे. ठीक है. ये फैसला था. शी वॉज नॉट ए सिक्योरिटी रिस्क, शी रिस्पेक्टेड एवरीबॉडी. बीबी मुझे कहा उन्होंने कि डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, जब ये क्राइसिस बन गया, ये लड़ाई शुरू होगी सरोही से, तो असलम बेग मुकर गया. क्यों? असलम बेग मुकर गया. तो फिर मैंने कहा कि बीबी अब मुझे आप इजाजत दें, मैं आर्मी चीफ से आपकी मुलाकात कराता हूं. ठीक. सो आई अरेंज्ड अ मीटिंग असलम बेग की कराची में, मैंने अरेंज की बीबी साहबा से मीटिंग. ठीक है. तो उसके बाद बड़े अच्छे कॉर्डियल रिलेशनशिप, मतलब आइस ब्रेक होगी फिर. बिल्कुल नेचुरली ये होता है, मिलने तो आइस ब्रेक हो जाती है, कोई पागल नहीं होता. वो जो कम्युनिकेशन गैप ब्रिज हो गया ना सारा. लेकिन ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये गालियों के अलावा कोई काम ही नहीं करते. मैं 2 एग्जांपल जरा इनके कैरेक्टर की बात बताऊं. एक है शेखुपुरे का MNA, शेखुपुरे का. वो मेरा नेफ्यू आया, फैसलाबाद जाता था बहुत, तो कहता है अंकल ये एक वहां गैस स्टेशन था, पूरे पाकिस्तान में किसी जगह गैस नहीं मिलती थी, लेकिन उसके स्टेशन पे बड़ी गाड़ियां खड़ी होती थी, बड़ी गाड़ियां थी, तो गैस मिल रही थी. और बाद में पता चला कि उसने मेन लाइन जो सुई नॉर्दर्न की मेन लाइन है उस पर कनेक्शन लिया हुआ है. एक और है MNA इलीगल. सुई नॉर्दर्न हर एक को गैस स्टेशन नहीं देती. अच्छा, दूसरा MNA लाहौर का है. उसने गैस की चोरी की, गैस की पाइप में डाल के तो अपनी फैक्ट्री के गेट पे मस्जिद बनाई. अच्छा. वो मस्जिद के नीचे से पाइप गुजार के इलीगल गैस यूज, यानी उसको एक मुतबरक रूप दे दिया. जब इनका कैरेक्टर ऐसा होगा, जब इनकी बात होगी, तो कहाँ कौम बनेगी, कहाँ मुल्क बनेगा, कहाँ ठीक होगा, कहाँ इज्जत होगी, कौन कर. आज मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि हर चीज जो लाहौर में होती है सारी दुनिया में शाम तक पता होता है. हाँ एग्जैक्टली. तो सारी दुनिया को पता चल गया कि हमारी करतूतें क्या हैं.
صحیح بات. ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ ہم کیا ہیں, کیا چیز ہیں. So we are on a weak footing now. We are on no footing. On no footing. We are on a slippery ground. Slippery ground. یہ Going towards marches. دلدل میں جا رہے ہیں. بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں جو اسٹاک یہ اتنی بڑی بن گئی, وہ اسٹاک جو ساری دنیا سمجھ رہی ہے کہ پاکستان کو وہ بیچ رہے ہیں, تو جلدی جلدی شیئر لے لو جو پاکستان میں ہمارا بھی کوئی حصہ بن جائے گا. جی اسٹاک ایکسچینج کیا فیکٹری ہے کوئی؟ اسٹاک ایکسچینج کیا اسٹاک ایکسچینج تو وہ شیئر ہے نا جو فیکٹریز کے, وہ لوگ اس لیے لے رہے ہیں کہ پیسے لگا دو. تو کام ہونا چاہیے کہ فیکٹریز چلیں, انڈسٹریز چلیں. کدھر لوگوں کے بجائے اسٹاک جاب کدھر ہے, لوگوں کی ٹریننگ کی طرح. ایجوکیشن, پاکستان میں ایجوکیشن کوئی ہے؟ پاکستان کا ایجوکیٹڈ بندہ, شکر کرو پرائیویٹ سیکٹر نے کوئی اسکول کھولے ہیں اور پاکستان بچوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے, ورنہ کسی کو پتا ایک نسل تو بڑی زبردست بن گئی, ڈیفنس یونیورسٹی بڑی زبردست بن گئی. واٹ اباؤٹ دا ریسٹ آف دا کنٹری؟ باقی لوگوں کا کیا بنے گا؟ لوگوں کا نسٹ والے بھی باہر چلے جائیں گے, نسٹ والے بھی باہر چلے جائیں گے. بڑی چھوٹی سی کلاس ہے اور 13 لاکھ لوگ چلے گئے ہیں. جی 13 تو پرائم منسٹر صاحب کاکڑ صاحب کہتے ہیں کوئی گل نہیں, چلے گئے تو چلے جاؤ. چلیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی نوٹ پہ یو آر ویری کائنڈ, آئی ایم اسپیئرنگ سچ فیو مومنٹس فار اس. تو جناب یہ آپ نے ساری بات چیت سنی, اس میں گن اینڈ پالیٹکس کی بات کی گئی اور اندر کی جو سٹوری ہے وہ آج بریک ہوئی آپ کے سامنے. امید ہے آپ کو چشم کشا حقائق جو ہیں ان سے آگاہی ملی ہوگی, کیا کچھ در پردہ ہوتا رہا ہے ہمارے ہاں اور کیسے کیسے پلانز بنے. لیکن ایک بات ہوپ کی بھی ہے لیکن ہوپ لیسنس کی بھی ہے کہ یہاں پہ جو کامن مین ہے اس کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے, اور ہم ذرا سی بات پہ ایک دم ہم بڑی بغلیں بجانے شروع کر دیتے ہیں. یہ جی اسٹاک ایکسچینج 65,000 کے 100 انڈیکس پہ پہنچ گیا ہے, جبکہ اصل ویلتھ کریشن کے, ویلیو ایڈیشن کے, پروڈکٹیو جو کام ہے ان پہ فوکس ہی نہیں کیا جا رہا, تربیت نہیں دی جا رہی. یہ آج کا کرکس آف ٹوڈے اسٹاک ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.